کے پاس جو ہے بھارتی پاسپورٹ تک تھا اور خفیہ نقشے برآمد کیے گئے اس سے. اور یہ صرف 2-3 نام ہیں جو ہمیں معلوم ہیں. بھارتی میڈیا پر بیٹھ کے جتنے بھی لوگ ہیں، ان کے تجزیہ کار ہیں اور ان کے جو وزیر ہیں، نیتا ہیں، انہوں نے اون کیا کہ بی ایل اے کو ہم لوگ سپورٹ کر رہے ہیں، ہم لوگ اس سے رابطے میں ہیں، جو بھی کارروائیاں ہو رہی ہیں وہ اس کی پشت پناہی بھارت کر رہے ہیں. اس کی ایک پراپر ڈاکٹرائن ہے کہ وہ پاکستان میں صرف انسرجنسی قائم رکھو، اس کے بدلے میں تمہیں ریلیف ملے گا، اور پاکستان کو انگیج رکھو، تمہیں یہاں پہ ووٹ بھی ملے گا، تمہیں یہاں پہ سپورٹ بھی ملے گا. ہمارے پاس تو پھر آ جا کے ایک ہی آپشن بچتا ہے، اور اگر یہ آپشن استعمال ہوتا ہے تو یہ میرے خیال سے یہ خطے میں سب کے لیے خطرناک ترین آپشن ہے. سب میں کوئی نہ کوئی وکٹم پکڑا گیا جو براہ راست بھارت سے فنڈنگ بھی لیتا رہا، براہ راست ان کے جو ہدایات لیتا رہا، اور پاکستان میں تخریب کاری میں ملوث رہا. کیوں عالمی برادری جو ہے سارے تمام تر مسائل پہ اور تمام تر جو بھارت کی کارروائیاں ہیں اس پر خاموش کیوں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میرا نام ہے اویس مغل. آج ہم بات کریں گے پاکستان میں بھارتی مداخلت، ریاستی دہشت گردی، بھارت کے وہ جاسوس جو پاکستان میں پکڑے گئے، اور پاکستان کی جانب سے وہ جو ٹھوس شواہد اور ثبوت ہیں جو عالمی دنیا کے سامنے رکھے گئے. اس پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے سوشل ایکٹیوسٹ اور رائٹر موجود ہیں نعمان علی ہاشم. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ اچھا، میں شروعات یہاں سے کروں گا کہ پاکستان نے بھارت کے کئی جاسوس پکڑے اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کا جو چہرہ ہے وہ بھی بتاتے گئے. کلبھوشن جو ہے وہ ایک بہت ہی پرومیننٹ کیس رہا ہے. اس کے علاوہ کون کون سے جاسوس ہیں جن کے بارے میں آپ ہمیں بتانا پسند کریں گے؟ اویس بھائی، بات ایسے ہے کہ پچھلے 5 سالوں کی میں صرف بات کر رہا ہوں. ویسے تو اس کی ہسٹری تقریباً 70 سال سے چلی آ رہی ہے کہ بھارت اپنے جاسوس بھیجتا ہے، وہ پاکستان تخریب کاری کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے. لیکن پچھلے 5 سالوں میں اسپیسیفکلی بلوچستان اور کراچی کے اندر جو معاملات ہوئے ہیں، اس کے حوالے سے سب سے بڑا نام ہے اشوک چترویدی کا. یہ حال ہی میں اپریل 2025 میں گرفتار ہوئے ہیں، اور ان کے اوپر الزام یہ ہے کہ یہ کہ انہوں نے اپنا ایک نام رکھا ہوا تھا، اس کا نام تھا کہ دستگیر بلوچ آئی تھنک کے نام سے. جی بالکل اویس. بات یہ ہے کہ بھارت کی یہ جو جاسوس بھیجنے والی حرکت ہے یہ کوئی 3-4 سالوں پہ محیط نہیں ہے. ویسے تو یہ 70 سال کی کہانی ہے. بڑے بڑے جاسوس ہم نے دیکھے، کشمیر سنگھ کا نام ہم نے سنا، جسے بعد میں ہم نے بھارت کے حوالے بھی کر دیا ایک لمبی قید کے بعد. لیکن میں پچھلے 5 سال کی بات کرتا ہوں جس میں ہم نے تقریباً 10 سے زائد جاسوس ان کے پکڑے ہیں، اور 2-3 کے میں نام لے دیتا ہوں. سب سے پہلا نام ہے اشوک چترویدی کا. اس کا جو کوڈ نیم پاکستان میں استعمال ہوتا تھا یہ دستگیر بلوچ تھا، اور یہ حال ہی میں اپریل 2025 میں گرفتار ہوا ہے. یہ بھی بلوچستان سے گرفتار ہوا ہے. یہ ایران بلوچستان کے بارڈر پہ اس کو گرفتار کیا گیا ہے. یہ بلوچ علیحدگی پسند لوگوں کے ساتھ رابطے میں تھا اور خود کو بی ایل اے کا کمانڈر پورٹریٹ کرتا تھا، اور پاکستان میں بلوچستان میں بہت سی کارروائیوں میں ملوث تھا. اس کے بعد دوسرا نام اگر میں لوں تو محمد غوث ایک فرد ہے جس کو ہم نے 2022 میں پکڑا تھا. یہ خود کو بی ایل اے کا کمانڈر کہتا ہے، بہت اہم کمانڈر سمجھا جاتا ہے. یہ وہی ہے جس کو غوثیہ کے نام سے، جی غوثیہ بالکل، غوثیہ والا. یہ 2022 میں بلوچستان کے ضلع بولان سے پکڑا گیا تھا، اور اس کے قبضے میں سے بھارتی ساختہ اسلحہ اور سیٹلائٹس اور بھی بہت ساری چیزیں اور بہت سی رابطہ لسٹیں برآمد ہوئی تھی، ٹارگٹس برآمد ہوئے تھے کہ جو پاکستان میں حملے کرنے کے اس کے ارادے تھے. اس کے علاوہ ایک اور آدمی ہے جو کراچی سے گرفتار ہوا تھا 2023 کے اندر. اس کا نام ہے اکھل دیو. یہ لیاری سے گرفتار کیا گیا تھا، اور اس کے پاس جو ہے بھارتی پاسپورٹ تک تھا، اور خفیہ نقشے برآمد کیے گئے اس سے. اور یہ صرف 2-3 نام ہیں جو ہمیں معلوم ہیں. کلبھوشن یادو کی آپ نے بات کی، اس کے علاوہ اتنے نام ہیں پچھلے 10-15 سال جو مہینے اسپیسیفکلی گزرے ہیں جن میں لاہور کا بلاسٹ ہے، جیلم میں ایک اٹیک ہے، کشمیر میں 1-2 اٹیک ہوئے ہیں آزاد کشمیر کے اندر، وہاں سے بھی چینی قونصل خانے میں بھی اٹیک ہوا، وہ کراچی میں جو یہ جتنے بھی واقعات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ان میں سب میں کوئی نہ کوئی وکٹم پکڑا گیا جو براہ راست بھارت سے فنڈنگ بھی لیتا رہا، براہ راست ان کے جو ہدایات لیتا رہا، اور پاکستان میں تخریب کاری میں ملوث رہا. اچھا، یہ مجھے بتائیے گا، کلبھوشن کا کیس بڑا انٹرسٹنگ رہا ہے 2016 میں جو پکڑنے ہوا. وہ کہتے ہیں کہ بھارت کی نیوی کا حاضر سروس افسر تھا، اور جو کہ یہاں پہ اپنی ڈیوٹیز دے رہا تھا، اور اس کو پاکستان نے پکڑ لیا. اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں، بڑا انٹرسٹنگ کیس ہے وہ. ہاں، کلبھوشن جب گرفتار ہوا تو بہت سے پہلے تو انڈین میڈیا نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ یہ ہمارا آدمی نہیں.
پھر ڈینائی کر دیا. پھر جب اس کا وہ ایک کمیشنڈ آفیسر نکلا نیوی کا, اور اس کے بعد اس کے جو سروس کارڈ تھے اور باقی جو معاملات تھے جب وہ میڈیا کے سامنے آئے تو بھارت کا منہ تو بند ہو گیا تھا اس بار. اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے جو بتایا کہ ہم نے $1 ملین کی انویسٹمنٹ کی ہے بلوچستان لبریشن آرمی کے اوپر یا اس طرح کی دیگر تنظیموں کے اوپر. ایون کہ اس نے یہ بھی ایکسیپٹ کیا کہ TTP کو بھی اس نے فنڈنگ کی, اور بہت سے علیحدگی پسند رہنما اور دہشت گرد ایسے تھے جو اس کے رابطے میں تھے, جو اس کی گرفتاری کے بعد گرفتار کیے پاکستانی خفیہ اداروں نے یا پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے. تو یہ تو اوپن اینڈ شٹ کیس تھا کہ گلبھوشن یادو جیسا کمیشنڈ آفیسر وہ مبارک علی بن کے وہ پاکستان میں رہ رہا تھا اور تخریب کاری میں ملوث تھا. اب اس کے بعد تو کوئی اور اس سے بڑا اوپن ثبوت تو میرے خیال سے بچتا بھی نہیں ہے کہ ہم دنیا کو یہ بتائیں کہ بھارت پاکستان کے اندر کس طرح دراندازی کر رہا ہے. اور ابھی حالیہ دنوں میں بھارت کی جانب سے, مودی کی جانب سے, اجیت ڈوول کی جانب سے, میجر گورو آریہ کی جانب سے کچھ ایسے بیانات دیے گئے جس میں تو میرا نہیں خیال کہ کسی کو کوئی ثبوت پیش کرنے کی ضرورت ہے. یہ بھی سلسلہ کا کافی عرصے سے چل رہا ہے, جو اکھنڈ بھارت کا ایک نظریہ ہے, جو ہندتوا کا نظریہ ہے, اور جو مودی کی ڈاکٹرائن ہے اسپیسیفکلی یہ جو اجیت ڈوول ہے اس کی ڈاکٹرائن ہے کہ ڈیفنس کیا کہتے ہیں اس کو, سیکورٹی ایڈوائزر ہے جو ان کا اجیت ڈوول, اس کی ایک پراپر ڈاکٹرائن ہے کہ وہ پاکستان میں صرف انسرجنسی قائم رکھو, اس کے بدلے میں تمہیں ریلیف ملے گا, اور پاکستان کو انگیج رکھو, تمہیں یہاں پہ ووٹ بھی ملے گا, تمہیں یہاں پہ سپورٹ بھی ملے گا, تمہارے لوگوں کو یہ منفی پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف دکھاتے رہو, اور اس کی بنیاد پر عوام سے ہمدردی لو اور عوام کے اندر اپنی جے کار کرواؤ. یہ تو ان کا, اور غالباً یہ الیکشنز کے قریب, ہاں یہ الیکشن کے قریب تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے, لیکن ان کی پہلے دن سے یہ پالیسی ہے BJP کی اسپیسیفکلی اور RSS کی, یہ ان کا نظریہ ہے کہ صرف دوسرے ملک میں تخریب کاری کرو, اپنے دشمن کو دشمن بنا کر پینٹ کرو اور دشمن کے اوپر حملے کرتے رہو, جس کی وجہ سے دشمن ریبٹل کرے, اور اس کے بعد تم ہمدردی کا ووٹ لو اور اپنے راجنیتی چلاؤ. ٹھیک ہے. اچھا, پاکستان نے عالمی سطح پر جو فورمز ہیں, FATF ہے, اقوام متحدہ ہے, اس میں بھارت کے خلاف کافی شواہد پیش کیے اور ڈوزیئرز پیش کیے انہوں نے کہ کس طرح سے کون سی کارروائیوں میں بھارت ملوث ہے, کتنے فنڈز دیے, اور کس تنظیم کو فنڈنگ ہوتی رہی ہے بھارت میں, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے آپ؟ اچھا, یہ ڈوزیئر بیچنے والی بھی ہماری ایک لمبی تاریخ ہے. غالباً 2009 سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے, 2009, 14, 16, پھر 19 کے اندر بھی ڈوزیئر بھیجے ہم نے. لیکن جو ڈوزیئر معروف ہوئے نا وہ 2020 نومبر میں ہم نے بھیجا ایک ڈوزیئر, جس میں بتایا کہ بھارت 22 ارب جو ہے نا وہ ڈالرز جو ہے وہ انویسٹ کر رہا ہے بلوچستان میں BLA پر اور TTP پر, پاکستان میں بد امنی پھیلانے کے لیے. اور اس کے بعد جو دوسری چیز ہے کہ TTP کو صرف اس نے $30 بلین دیے ہیں خودکش دھماکوں کی مد میں, اور باقی بلوچستان میں کارروائیاں کرنے کے پورے پاکستان میں, آل اوور دی پاکستان جو خودکش دھماکے ہوتے ہیں. TTP کو اس نے سب سے بڑی فنڈنگ $30 بلین کی دی ہے, جس میں وہ خودکش دھماکہ جو کرنے والے لوگ ہیں وہ خریدتے ہیں, وہ مواد خریدتے ہیں, لوگوں کی ٹریننگز کے اوپر انویسٹمنٹ کرتے ہیں, اور پیورلی ان کا ایک ہی ایجنڈا کہ پاکستان میں بد انتظامی, بد نظمی اور دہشت گردی کو فروغ دیا جائے, اور دنیا میں یہ ثابت کیا جائے کہ پاکستان ایک سیکورٹی رسک اسٹیٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہاں پہ مجھے بتائیے گا, ابھی حالیہ دنوں میں, گزشتہ دنوں میں بلوچستان خوزدار میں ایک بڑا دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا, جس میں اسکول بس کے اوپر جو ہے وہ اٹیک ہوا, اور اس میں بھی جب دیکھا گیا تو بھارت ملوث نکلا. اور اس میں تو شواہد اس طرح سے کہ ان کے جو بھارتی میڈیا پر بیٹھ کے جتنے بھی لوگ ہیں, ان کے تجزیہ کار ہیں اور ان کے جو وزیر ہیں, نیتا ہیں, انہوں نے اون کیا کہ BLA کو ہم لوگ سپورٹ کر رہے ہیں, ہم لوگ اس سے رابطے میں ہیں, اور جو ہے وہ جو بھی کارروائیاں ہو رہی ہیں وہ اس کی پشت پناہی بھارت کر رہے ہیں. اس بارے میں آپ کیا تھوڑی سی اس پہ روشنی؟ جس دن یہ اٹیک ہوا صبح کا ٹائم تھا, اسکول بس پہ حملہ ہوا, اور ہم نے انڈین میڈیا دیکھا جو جشن منا رہا تھا اس بات کے اوپر کہ BLA نے آرمی کے کسی کانوائے پہ حملہ کر دیا ہو جیسے, اور معصوم بچوں کا خون بہہ رہا تھا اور وہاں پہ تماشا لگ رہا تھا, اور اپنی عوام کو وہ ہنس کے بتا رہے تھے کہ دیکھیں ہماری کارستانیوں کا نتیجہ ہے کہ ہم نے بلوچستان میں خون جو ہے نا معصوم بچوں کا خون بہا دیا ہے, اور ہم نے APS کی ایک بس کو نشانہ بنا دیا ہے, اور BLA نے یہ کیا ہے, اور BLA کو مسیحا بنا کر پیش کرنا, اور ایسی تنظیم کو مسیحا بنا کر پیش کرنا جو بین الاقوامی چارٹرز کے اکارڈنگ ایک دہشت گرد تنظیم ہے. تو یہ بڑا مضحکہ خیز ہے بھارت کی جانب سے یہ رویہ. اس کے بارے میں پاکستان نے جو ہے نا وہ پاکستان میں اقوام متحدہ میں پاکستان کے نمائندہ ہیں اقوام متحدہ کے اندر, ان کا نام ہے ڈاکٹر سائمہ سلیم. انہوں نے بھی باقاعدہ جو ہے نا اس کے اوپر اپنا مدعا پیش کیا ہے, اور وہ تمام ثبوت جو مالی اور عسکری معاونت کے ہیں بھارت کی جانب سے BLA کو,
وہ انہوں نے پرووائڈ کیے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اب اقوام متحدہ کو یا عالمی عدالت انصاف کو یا دیگر جو جتنے بھی بڑے نیوٹرل جنہیں ہم فورمز کہہ سکتے ہیں ان کو چاہیے کہ اب پاکستان کی ان شکایات کو سنجیدہ لے. جس طریقے سے بھارت یہ تخریب کاری مچا رہا ہے اور ایک طوفان بدتمیزی برپا ہے، اگر پاکستان اس کا ریبٹل دے گا تو یہ خطہ تو کسی ایٹمی جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا. ہمارے پاس تو پھر آ جا کے ایک ہی آپشن بچتا ہے، اور اگر یہ آپشن استعمال ہوتا ہے تو یہ میرے خیال سے یہ خطے میں سب کے لیے خطرناک ترین آپشن ہے. تو ساری عالمی دنیا جو ابھی فلسطین کے معاملے میں خاموش ہے، جو کشمیر کے معاملے میں خاموش ہے، وہ اسی طرح پاکستان کے معاملے میں بھی وہ خاموش تماشائی ہے. شاید وہ جو بھارت ہے وہ ان کی پسندیدہ جمہوریت ہے، یا مودی جی کے ساتھ ان کے کچھ ایسے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں جن کی وجہ سے وہ بات نہیں کرتے، لیکن یہ بات کرنی پڑے گی. اگر یہ بات نہیں کریں گے تو معاملات بہت زیادہ کشیدہ ہوتے جائیں گے. اچھا، میں آپ کی بات سے ایک بات آگے کرتا ہوں کہ جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ پاکستان نے ڈوزیئرز بھیجے اور شواہد جو ہیں اقوام متحدہ میں، FATF میں، دیگر جو فورمز ہیں ان میں جمع کروائے، اور یہ بڑی لمبی فہرست ہے. اس کے باوجود جو ہے وہ اس چیز کو سنجیدہ کیوں نہیں لیا جاتا؟ کیوں عالمی برادری جو ہے سارے تمام تر مسائل پہ اور تمام تر جو بھارت کی کارروائیاں ہیں اس پر خاموش کیوں ہیں؟ مختصر اویس بھائی، عالمی برادری کے حال آپ کے سامنے ہے. فلسطین میں جو ہو رہا ہے آپ نے دیکھا ہے، بلکہ کل ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے کہ انہی کی پارلیمنٹ کا ایک ممبر ان کے جو فلسطین پہ مظالم ہیں ان کو بیان کر رہا ہے اور اس کو ڈائس سے ہٹا کے باہر بھیج دیا گیا. تو دنیا تو یہ کر رہی ہے بھائی، اقوام عالم کیا کر رہا ہے؟ جتنی جینوسائیڈ ہو رہی ہے کشمیر کے اندر، فلسطین کے اندر، برما کے اندر جو ماضی میں ہوتا رہا، افغانستان کے اندر جتنا جینوسائیڈ ہوا، سارا کچھ عالمی فورم دیکھتے ہیں، دنیا دیکھتی ہے. پاکستان کے اندر 90,000 سے زیادہ عام معصوم شہری اس دہشت گردی کی جنگ میں جا چکے ہیں. لیکن عالمی فورمز جو ہیں وہ بجائے اس کے کہ وہ پاکستان کے ان اقدامات کو سراہتے کہ دہشت گردی کے خلاف ہم اتنا زیادہ سروائیو کر رہے ہیں، بجائے ہمیں وہ اپریشیٹ کرنے کے، ہماری کاوشوں کو سراہنے کے، مودی کے اور بھارت کے پروپیگنڈے میں آ کے وہ ہم سے ڈو مور کا کبھی مطالبہ کرتے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں کہ پاکستان دہشت گردوں کو پناہیں دیتا ہے، اور کبھی اس طرح کی باتیں، کبھی اس طرح کی باتیں، اور یہ باتیں چل رہی ہیں. حالانکہ سب سے زیادہ طویل جنگ پاکستان نے لڑی ہے دہشت گردی کے خلاف. نہ صرف لڑی ہے بلکہ جیتی ہے. آپ امریکہ کی بات کریں، افغانستان سے وہ ہار کے گیا ہے. اور باقی دنیا میں دیکھ لیں جتنی بھی جنگیں ہو رہی ہیں، شام میں ابھی جو جنگ جاری تھی اس میں بھی دیکھیں کہ ایک تنظیم جیتی ہے اور ایک ہاری ہے اور ایک نے حکومت پہ قبضہ کیا ہے. تو دہشت گردی کی جنگ میں اگر کوئی فاتح ابھی تک موجود ہے تو وہ صرف پاکستان ہے. تو اگر ایک ملک اتنا زیادہ سروائیو کرنے کے بعد، اتنی زیادہ قربانیاں دینے کے بعد، اگر اس کو اقوام متحدہ یا پوری عالمی دنیا اس کو اکنالج نہیں کر رہی تو یہ بددیانتی ہے. اور شاید یہ مغربی جمہوریت کا اور انصاف پسندی کا ایک مکروہ چہرہ اور منافقانہ چہرہ ہے جو ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے. جی، بہت شکریہ نعمان آپ کا، آپ نے بڑی تفصیلاً ہمیں چیزوں سے آگاہ کیا. سامعین، پاکستان کے پاس صرف الزامات نہیں ہیں، پاکستان کے پاس ٹھوس شواہد اور ناقابل تردید شواہد موجود ہیں جو کہ پاکستان نے وقت کے ساتھ ساتھ عالمی برادری اور جو مختلف فورمز ہیں، اقوام متحدہ اور دیگر جو عالمی عدالتیں ہیں، ان میں جمع کروائے ہیں کہ بھارت کی جو ریاستی دہشت گردی ہے اس کو سنجیدگی سے لیا جائے اور پاکستان کا موقف سنا جائے. اگلے پوڈ کاسٹ تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.